السلام علیکم عزیز طلبہ۔ آج کی ویڈیو انتہائی لازمی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں آفاق سن سیریز جماعت ہفتم کی اردو کتاب میں سبق نمبر 3 کمال خلاق ہے ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفحہ نمبر 29 پر سوال نمبر 9، 10، 11 کو ایک ہی جواب میں فرویا ہے۔ رموز اوقاف کا برمحل استعمال بھی کیا ہے۔ یہ سبق کا خلاصہ بھی ہے اور مضمون بھی۔ کمال خلاق ذات کس کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ اخلاق و عمل کا جو نقطہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کو سکھاتے تھے، خود اس کا عملی نمونہ پیش کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق متن قرآن تھا۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی، غریبوں کی مدد، حق کی حمایت، مہمانوں کی مہمان نوازی اور مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی اور نہ برائی کے بدلے میں برائی کرتے تھے، بلکہ وہ ہر کسی کو درگزر کرتے تھے۔ کبھی کسی سے ذاتی معاملات میں انتقام نہیں لیا اور نہ کسی کو مجلس میں ذلیل کیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی غلام کو، لونڈی کو، کسی عورت کو، خادم کو اور کسی جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی نرم خو، خندہ جبی اور مہمان طبع تھے۔ کوئی بری بات منہ سے نہیں نکالتے تھے، کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کی باتوں کو خاموشی سے تب تک سنتے تھے جب تک وہ خود چپ نہ ہو جاتے۔ دوسروں سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسان و انعام کا شکریہ ادا کرتا تو قبول فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت فیاض، راستگو، نہایت نرم طبع اور خوش صحبت تھے۔ خود کو دوسروں سے ممتاز نہیں سمجھتے تھے، کسی سے ملتے وقت ہمیشہ خود سلام پہلے کرتے تھے۔ کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑ دے اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے۔ کسی شخص کی کوئی بات بری معلوم ہوتی تو اکثر اس کے سامنے اس کا تذکرہ نہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخاوت کی وجہ سے مقروض رہتے تھے، یہاں تک کہ وفات کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زرہ ایک یہودی کے ہاں گروی رکھی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت، وابستگی اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کریں اور اپنی زندگی میں وہ تبدیلیاں لائیں جو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلوب تھی۔ یہ تھا اس سبق کا خلاصہ۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔